آپ یہاں کے عوام کو بتائیں کہ میں نے یہ وعدہ کیا ہے جو آج کل تمام سیاسی جماعتیں ہمارے نقل کر رہے ہیں ہمارا اس وعدہ کا، مگر نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتا ہے اور ان کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو ڈیزرونگ ہے، ہر کسی کو نہیں، جن کا حق بنتا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ تعالی 300 یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا۔ قائد عوام نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ اٹھایا تھا، میں اس مکان کا وعدہ پہ عمل درآمد کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو شروع کیا ہے، جہاں میں ان کو نہ صرف پکا گھر بنا کے دے رہا ہوں، 20 لاکھ پکا گھر سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے بن رہے ہیں اس وقت۔ میں ان کے گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق بھی دلوا رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے ہاں سیلاب آتے ہیں، کیا یہاں کی حکومت نے کبھی آپ کے لیے ایک گھر بنا کے دیا ہے؟ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کا موقع دے، آپ تیر پہ تھپا لگوائے، ہمیں یہ موقع دے تو انشاءاللہ تعالی میں پاکستان میں پھر 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، اور وہ 30 لاکھ گھروں کا بھی جو مالکانہ حقوق ہے، ان گھروں کے خواتین کو میں وہ مالکانہ حقوق دلواؤں گا۔ ساتھ ساتھ آپ نے ہر کچی آبادی میں پہنچنا ہے، ہر کچی آبادی میں جا کے، ہر گھر میں جا کے یہ بات بتانا ہے کہ پی پی کا حکومت آئے گی تو ہم تمام کچی آبادیوں کو ریگولرائز کریں گے اور وہاں کے عوام کو مالکانہ حقوق دلوائیں گے۔ یہ کام قائد عوام نے کیا تھا، یہ کام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی تھی۔ انشاءاللہ تعالی میں ایک بار پھر یہ کام کر کے دکھاؤں گا۔ آپ جانتے ہو کہ پچھلی بار پیپلز پارٹی کو حکومت ملا تو ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا۔ اب ہم غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، مگر ہم ساتھ ساتھ ان خواتین کے لیے ایک ایسا پروگرام لے کر آئیں گے جس پہ میں سندھ پہ عمل درآمد کر رہا ہوں۔ میں بلا سود قرضے ان خواتین کو دلواؤں گا تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے، وہ اپنا گھر کا خیال رکھ سکے اور ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اس بار ہم نے جہاں خواتین کے لیے بے نظیر کارڈ دلوایا تھا، اس بار انشاءاللہ میں اپنے کسانوں کے لیے، جو چھوٹے کسان ہیں، ان کے لیے میں بے نظیر کسان کارڈ بنا کے دوں گا، ان کو مالی مدد پہنچاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی اسی کسان کارڈ کے تھرو ان کو اپنا حق دلواؤں گا۔ چاہے وہ آپ کا فصل کی قیمت ہو، آپ کو انشاءاللہ تعالی اپنا فصل کی قیمت پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پاکستان کا وفاقی حکومت سالانہ 1500 ارب اشرافیہ کو سبسڈی دیتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ تو انرجی سیکٹر کو جاتا ہے، مگر اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر کو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے
کہ حکومت 1500 ارب کا سبسڈی دے بجلی گھروں کو، فرٹیلائزر کمپنیوں کو، مگر میں اپنے عوام سے پوچھوں تو وہ کہیں کہ بجلی بھی مہنگی، گیس بھی مہنگی، اور کھاد تو ملتا ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں اسی کسان کارڈ کے تھرو وہ جو 1500 ارب اشرافیہ کو جا رہا ہے نا، ان سے لے کے اپنے غریب کسانوں کے جیب میں ڈائریکٹ اس کسان کارڈ کے تھرو، چاہے وہ کھاد کے لیے ہو، چاہے وہ بیج کے لیے ہو، مالی مدد ہم دلوائیں گے۔ ہم ساتھ ساتھ ایک کراپ انشورنس، فصل کی انشورنس کی منصوبہ شروع کریں گے، اور جس کے پاس یہ کسان کارڈ ہوگا، اگر کسی قدرتی آفت کی وجہ سے ان کا فصل کو نقصان ہوا تو وہ کسان کارڈ کے تھرو ان کو انشورنس دلوایا جائے گا، اور وہ نقصان ہم اٹھائیں گے، آپ نہیں اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو سمجھتی ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ آپ ہمیں منتخب کروائے، انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک میں ذرائع انقلاب لے کر آئیں گے۔ خواتین کے لیے بے نظیر کارڈ، کسان کے لیے بے نظیر کارڈ، اور میں نے جو محنت کرنے والے مزدور بھائی ہیں، بہن ہیں، ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے، جس سے جو یہ وفاق میں وزارتیں ہیں 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، اس میں EOBI بھی ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی میں ڈیوالو کر کے پیسہ بچا کے مزدور کارڈ کے تھرو اپنے مزدوروں کو ان کا حق دلوائے گا، محنت کا صلہ دلواؤں گا، اور جو تمام چاہے وہ سوشل سیکیورٹی ہو، چاہے وہ اپنے علاج کے مسئلہ ہو، چاہے وہ بچہ کا تعلیم کا معاملہ ہو، وہ مزدور کارڈ کے تھرو میں ان کو وہ مدد پہنچاؤں گا، تاکہ جو محنت کرتے ہیں وہ صرف ایک چیز کا فکر کرے، اپنی مزدوری کا فکر کرے، باقی جو مسائل ہے اس کا ذمہ داری ہم لیں گے، اور بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو اپنے مزدوروں کو، اپنے محنت کشوں کو مدد پہنچائیں گے۔ چاہے وہ مزدور صنعتیں میں کام کرے، یا وہ مزدور زراعی مزدور ہو، یا وہ مزدور کسی دکان میں کام کرے، کسی کے گھر پہ کام کرے، ان کا حق ہوگا کہ ان کو بے نظیر مزدور کارڈ ملے، ان کو اپنا محنت کا صلہ ملے۔ ہم اور کام کرنا چاہتے ہیں، خواتین کے لیے بے نظیر کارڈ، کسانوں کے لیے بے نظیر کارڈ، مزدوروں کے لیے بے نظیر کارڈ، مگر سب سے اہم میرے نوجوانوں کے لیے ہم یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے۔ اس لیے ہم تو خود نوجوان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ نوجوان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ نوجوانوں کو کہا جاتا ہے، پورا زندگی کہا جاتا ہے کہ آپ بس اپنا پڑھائی کریں، آپ بس اپنا تعلیم حاصل کریں، جب آپ اپنا تعلیم مکمل کریں گے تو آپ کو روزگار ملے گا، آپ ترقی کریں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میرے نوجوان بھائی، میرے نوجوان بہنیں، وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک نہیں دو ڈگریاں ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، دھکے کھا رہے ہوتے، مگر روزگار نہیں ملتا، یا روزگار کا موقع ہے نہیں۔ کوئی مشکل سے کوئی موقع ملے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس تو ایکسپیرینس نہیں ہے، اب آپ نوجوان ہو، اپنی تعلیم حاصل کیا، ایکسپیرینس تو تب ملے گا جب روزگار ہے نا۔ تو اس مشکل کے مجھے احساس ہے، اور میں اس یوتھ کارڈ کے تھرو اپنے نوجوان ساتھیوں کو سہولت فراہم کرنا چاہتا ہے۔ ایک کہ جو وہ نوجوان واقعی روزگار کے تلاش میں ہیں، ان کو
میں مالی مدد پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب وہ روزگار کے تلاش میں ہیں تو ان کو کوئی مدد ملے کہ وہ جائے, وہ انٹرویوز کرے, وہ کوشش کرے کہ وہ اپنا روزگار حاصل کرے. تب تک ان کو یوتھ کارڈ کے تھرو مالی مدد میں ملے, اور ساتھ ساتھ ہم ان کو کنیکٹ کریں کہ آپ کو اگر ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے انٹرنشپ کی ضرورت ہو تو ہم آپ کو یوتھ کارڈ کے تھرو, آپ رجسٹر ہو چکے ہیں, ہم آپ کو ایکسپیرینس بھی دلوا سکتے ہیں. ہم ان کے لیے یوتھ مرکز بنائیں گے جہاں تمام جو ماڈرن سکلز ہے, جو لیبر سکلز ہے, جو ٹیکنالوجی سکلز ہے, جو کمپیوٹر سکلز ہے, جو لینگویج سکلز ہے, ان کو ان یوتھ مرکز میں فراہم کریں گے. اگر وہ اپنے آپ کو بہتر کروانا چاہتے ہیں تو پھر حکومت کا ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو یہ سکلز دلوائیں تاکہ آپ کو آسانیاں پیدا ہو روزگار حاصل کرنے کے لیے. اور ہم اس یوتھ کارڈ کے تھرو, ان یوتھ سینٹرز کے تھرو یہ ذمہ داری لے رہے ہیں. حکومت یہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو نہ صرف تعلیم دے, نہ صرف سکلز دے, مگر اب یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان کو روزگار ملے. یہ قائد عوام کے دور میں سب سے زیادہ نوکریاں دیے گئے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب سیاست میں تھی تو شہید بی بی کے لیے مشہور تھی کہ بی بی آئے گی تو روزگار لائے گی. انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے حکومت بنائیں تو وہ کہیں گے کہ بلاول بھٹو آیا اور وہ روزگار لے کر آیا. اور دوسرے جانب بلاول بھٹو سرداری چنیوٹ میں موجود ہیں جہاں پر وہ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا سیاست تشدد کی سیاست ہے. بڑے میاں تو کو موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ خود انتقام کرے. وہ انتقام لے گا, وہ انتقام اس بیچارہ سپرنٹینڈنٹ سے لے گا. اس سپرنٹینڈنٹ سے لے کے جو جج صاحبان, جو سیاستدان, جو سیاسی کارکن اور جو ادارے کے لوگ, وہ انتقام تو لے گا, یہ اس کا عادت ہے. مگر مسئلہ صرف اتنا ہی کہ وہ اپنا ذاتی انتقام لیتے ہوئے میرا ملک کو نقصان پہنچائے گا, میرے عوام کو نقصان پہنچائے گا, ہمارا معیشت کو نقصان پہنچائے گا. تو آپ نے یہ بات سمجھانا ہے, تمام سیاسی کارکنوں کو سمجھانا ہے, تمام جو جمہوریت پسند کارکنوں کے یہ سمجھانا ہے کہ آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں. مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے. مقابلہ ہمارا اور ان کا ہے. تو آئے, اس 2 ہفتہ کا ٹائم ہے آپ کے پاس, ان کا تمام سازش آپ ناکام کروا سکتے ہو. اپنا ووٹ کا طاقت استعمال کر کے تیر پہ تھپا لگائے, انتقام کی سیاست کو دفن کرے, تیر پہ تھپا لگائے, نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرے, تیر پہ تھپا لگا کے ایک نیا سوچ چنے جو عوام کی خدمت کرے, جو ملک کی خدمت کرے. یہ تیر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تیر ہے, یہ تیر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تیر ہے, یہ تیر میرا تیر ہے. آپ نے تیر کے امیدواروں کو جتوانا ہے, منتخب کروانا ہے, اور انشاءاللہ تعالی میں ان کے ساتھ مل کے آپ کا خدمت کروں گا, چنیوٹ کا خدمت کروں گا, پاکستان کا, پنجاب کا خدمت کروں گا. This is a 9. اچھا, میں اپنا تھوڑا سا امیدواروں کا یہ نام لینا چاہوں گا. تیر کے جو امیدوار ہیں, ایک تو اللہ یار سپرا, دوسرا سہیل ظفر, سید حسن مرتضیٰ, سید عنایت علی شاہ, سید کلیم علی امیر. آپ نے میرے امیدواروں کو, تیر کی امیدواروں کو جتوانا ہے.
तीज का उम्मीदवार जितवाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम मिलके शेर का शिकार करेंगे। नारे भुट्टो। चिन्योट में बिलावल भुट्टो जरदारी शुरका से खिताब कर रहे थे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो 30 लाख घर पूरे पाकिस्तान में बना कर दूंगा, यूनिवर्सिटीज़ कायम की जाएंगी। और ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो आवाम देखेंगे।